بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے سمیع و بصری کالم عالم پرواز کے ساتھ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کا ایک المیہ مشترک ہے۔ آزادی کے بعد دونوں ملکوں میں جو انگریز کے زمانے کے قوانین تھے وہ اب تک چلے آ رہے ہیں، اور ان قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی۔ حالانکہ دونوں ملکوں کے قانون ساز ادارے کام بھی کرتے ہیں اور وہاں پہ اچھی خاصی رقم بھی خرچ کی جاتی ہے اس کے معمولات جو ہے ان کو نبھانے کے لیے، لیکن ہم ابھی تک انگریز کی دفعہ 144 سے جان نہیں چھڑا سکے۔ کوئی ایسا قانون نہیں لا سکے جس میں کوئی بہتری لے آئے۔ انگریز کے زمانے کے قوانین جو تھے وہ رعایا کو غلام بنانے کے قوانین تھے، اور اب پاکستان میں ایک انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ جو کہ 1952 اور 1921 کے بنے ہوئے ہیں ان میں اب آ کر تبدیلی کی جا رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت بدلتی رہتی ہے، لیکن اگر پاکستان 1947 میں بنا اور 1952 میں ایک قانون بنا، 1952 سے لے کر آج جب ہم 2023 میں سانس لے رہے ہیں تو آج آ کر وہ تبدیل ہوا ہے۔ بہرحال خوشائن بات ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے پیچھے محرکات مختلف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جمہوری حکومتوں کا وقت اور ڈکٹیٹرشپ کا یا مارشل لاؤ کا وقت ان میں برابری نہیں ہے، بلکہ مارشل لاؤ کا وقت جو ہے وہ زیادہ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ان قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ قانون ساز ادارے وجود نہیں رکھتے، اور اگر ان کو بنایا بھی جاتا ہے مجلس شورا کی صورت میں ڈکٹیٹرشپ میں، تو وہ مجلس شورا کے اندر وہ روح اور وہ اسپرٹ نہیں ہوتی۔ اب جو قانون بنے ہیں اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو سرکاری راز افشا کرے گا، اور خصوصاً فوجی، تو اس کے لیے سخت سزا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم نقطہ یہاں پہ آتا ہے کہ اکثر یہ تو سرکاری ملازمین جو سول ہیں ان کے لیے بھی قوانین موجود ہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے بعد تک وہ منظر عام پر اپنے خیالات نہیں لا سکتے، اور نہ وہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور ایسے خیالات جن سے کوئی تنقید کا پہلو یا کوئی ایسا سلسلہ نکلتا ہو جو اظہار رائے کے نام پر کوئی فساد پھیلانے کے مترادف ہو۔ لیکن اب فوج میں بھی یہ قانون تو موجود تھا، لیکن اسے اب سخت کر دیا گیا ہے۔ اب حساس اداروں میں رہنے والے، کام کرنے والے جو ہیں وہ اب 2 سال نہیں، اب وہ 5 سال تک کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ یعنی کہ حال ہی میں جو ریٹائر ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف سابق، اور ایک کور کمانڈر جنرل فیض حمید، ان کو پابند کر دیا گیا 5 سال کے لیے۔ اس کے علاوہ میرے نزدیک تو کور کمانڈر سارے ہی حساس خدمات انجام دیتے ہیں، تو جو کور کمانڈر ریٹائر ہوئے یا حال ہی میں فوج کے خود احتسابی نظام کے تحت 2 لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل اور بریگیڈیئر اور کچھ اور رینک جنہیں فوج سے نکال دیا گیا،
اپنے فرض کی کوتاہی کی بنیاد پر ان پر بھی یہ پابندی لاگو کر دی گئی ہے۔ تو اب تک تو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کبھی کوئی اگر جا کر سابق چیف آف آرمی اسٹاف سے ملتا تھا اور ان کے حوالے سے وہ اپنا پورا انٹرویو اور پورا پروگرام کر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ پروگرام جو ہے وہ زیر بحث رہتا تھا، اور 3 دن کے بعد کوئی اور اس سلسلے میں بیان دے دیتا تھا کہ میری ملاقات ہوئی ہے ان سے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی انٹرویو نہیں دیا، یعنی کہ وہ خود سامنے نہیں آئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو علم میں ہوگا کہ فوج نے اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا، اور اس کا اعلان سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے الوداعی خطاب میں کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں گمنامی میں چلا جاؤں گا۔ گمنامی میں تو آپ چلے گئے، لیکن بدنامی خوب آپ نے مول لی۔ یہ گمنامی ایسی گمنامی ہے جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ میرا خیال میں اب جو قوانین بن رہے ہیں اس سے ان چیزوں کا راستہ رکے گا۔ اب اس قسم کی کوئی ایڈونچر جو ہے وہ فوج کی طرف سے ہوتا نظر نہیں آتا۔ آئین کی پاسداری سب سے اہم ہے۔ اللہ غریق رحمت کرے جنرل مشرف کو، جو کہتے تھے کہ آئین تو رڈی کی ٹوکری ہے، ٹوکری میں پھینکنے کے مترادف ہے۔ بہرحال وہ چلا گیا، جو چلا گیا اس کا معاملہ اللہ سے ہے، ہم اس کے لیے دعائی کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے ایسے لوگوں کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا، نہ ہی ضیاء الحق کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے یہاں پہ ایک ایسا کلچر دے دیا جسے کلاشنکوف کلچر، اور اس کے علاوہ ہیروئن کلچر اور منشیات کا کلچر، جو کہ جہاد افغان کے نام پر کیا گیا اور امریکہ کے کہنے پر کیا گیا، تو ان لوگوں کو تو یاد نہیں کیا جاتا۔ اور ایوب خان کے جو مہم جوئی تھی، اس نے سارا اس کا پانسا پلٹا تھا، اور اب میرا خیال میں ہماری فوج بلا شبہ دنیا کی بہترین افواج میں شامل ہے، لیکن بروقت خود احتسابی کر کے اور ایسے کرداروں کو منظر عام پر لا کر اور ان کو سزائیں دے کر وہ اپنی صفوں کو صاف کر رہی ہے، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی یہ بہادر مسلح افواج جو ہے وہ صرف اپنے آئینی فرائض تک محدود رہیں گی، اور انہی آئینی فرائض کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے گھروں سے گئے ہوئے بچے ہیں۔ یہ جو سپاہی ہیں یا جو حوالدار ہیں یا اس کے علاوہ بڑے رینک ہیں، لیفٹیننٹ، کیپٹن، میجر، بریگیڈیئر، کرنل، جنرل، یہ سب ہمارے گھروں سے گئے ہوئے ہیں، یہ سولینز کے بچے ہیں، یہ کہ یہ آسمان سے نہیں اترے، تو یہ ہمارے گھر کے فرد ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ یہ جو فریضہ انجام دے رہے ہیں اس میں ان کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ سولینز کو تو جان کا نذرانہ نہیں دینا پڑتا، بلا شبہ ہماری فرنٹیئر فورس، ہمارے رینجرز اور ہماری پولیس بھی اس کام میں آگے ہے، لیکن سولین تو آرام سے گھروں میں رہتے ہیں، آرام سے سکون سے گھومتے پھرتے ہیں۔ جہاں کہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ آتا ہے، جہاں کہیں ابتلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو یہی فوج ہمارے پاس سامنے آتی ہے۔ تو بہرحال امید کرنی چاہیے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید، آپ تو 5 سال کے لیے پابند ہو گئے، اور آپ کے وہ ساتھی جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے یا انہیں نوکری سے برخاست کیا گیا، آپ تو 5 سال کے لیے پابند ہو گئے۔ اب پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ منصفانہ انتخابات، اور وہ بھی بر وقت، جو کہ میں پھر کہوں گا مجھے بر وقت ہوتے نظر نہیں آتے۔ اجازت چاہوں گا اس درخواست کے ساتھ کہ بیل کا بٹن دبا دیجئے، سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ،
اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے، اور بہت سے دوست مجھے فوراً رائے دیتے ہیں، میں بلا شبہ میرا حوصلہ بڑھتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔